السلام علیکم فرسٹ ایئر۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ کل آپ نے یہ چیپٹر اسٹارٹ کیا تھا جس کا نام ہے رہنمائی اور مشاورت۔ کل آپ نے دیکھا تھا رہنمائی کے بارے میں یعنی گائیڈنس کے بارے میں، اور آج آپ دیکھیں گے مشاورت یعنی کاؤنسلنگ کے بارے میں۔ تو چلیں سمجھ لیتے ہیں کہ مشاورت کیا ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم دہرا لیتے ہیں کہ رہنمائی کیا ہوتی ہے۔ رہنمائی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بندے کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اپنا حل، اپنے مسائل کا حل خود سے تلاش کر سکے، یعنی اس کو ہاتھ پکڑ کے مدد نہ دی جائے بلکہ اس کو صرف راستہ دکھایا جائے، اس چیز کو کہتے ہیں رہنمائی۔ اور آج آپ دیکھیں گے مشاورت۔ اس میں آج آپ سمجھیں گے کہ مشاورت کا کیا مفہوم ہوتا ہے۔ عام طور پر مشاورت سے مراد کسی خاص معاملے میں مشورہ لینا، رائے حاصل کرنا، کچھ پوچھنا یا اصلاح کرنا شامل لیا جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر بچہ اپنے گھر سے مخصوص عادات اور طور طریقے لے کر اسکول آتا ہے جو اس کے گھریلو ماحول نے پیدا کیے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ عادات اور طور طریقے اس کو اسکول اور ساتھی طالب علموں کے ساتھ ہم آہنگی اور مطابقت پیدا کرنے میں رکاوٹ کا باعث بن جاتے ہیں، اور یہ بچہ مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور اساتذہ سے بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہاں پہ بتا رہی ہیں کہ جو مشاورت ہے اس سے کیا مراد لیا جاتا ہے۔ مشورہ لینا، جب آپ کسی بندے سے کوئی مشورہ لیتے ہیں یا پھر جب کوئی بندہ آپ کی اصلاح کرتا ہے یا آپ کسی بندے سے کوئی اصلاح کرتے ہیں تو اس چیز کو کہتے ہیں مشاورت۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ اس کو سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ پہلے وہ اپنے گھر والوں سے سیکھتا ہے، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، اور اس کے بعد وہ نکل جاتا ہے معاشرے میں، جہاں پہ وہ اپنے استادوں سے، اپنے اسکول کے طالب علموں کے ساتھ مل جل کر سیکھتا ہے کہ اس نے معاشرے میں کس طریقے سے رہنا ہے۔ لیکن اگر بچہ یہ نہ سیکھے کہ اس نے گھر سے نکل کر اپنے جو دوسرے اس کے ساتھی ہیں یا اساتذہ ہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت سے مسائل پیدا کر دیتا ہے۔ تو استاد جو ہیں وہ ایسے بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بعض بچے استاد سے رہنمائی لیتے ہیں، بعض بچے والدین سے لیتے ہیں، اور بعض کسی ماہرین سے جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں۔ ثانوی اور اعلیٰ ثانوی مدارس میں اکثر اوقات طلبہ مختلف مضامین کے چناؤ اور پیشوں کے انتخاب میں ماہرین سے مشورے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ جب بچے خاص طور پر اپنا ایلیمنٹری اسکول یعنی 8 کلیئر کر لیتے ہیں اور ان کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ آگے 9th میں یا اعلیٰ ثانوی میں وہ کون سے سبجیکٹ رکھیں، سائنس رکھیں، آرٹس رکھیں یا کمپیوٹر رکھیں، تو وہ بہت زیادہ مسئلوں میں گھیر جاتے ہیں۔ تو ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ رہنمائی لیتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ یا کسی ایسے بندے کے ساتھ یا کسی ماہر کے ساتھ جو ان کی مدد کر سکے۔ اور ہر بندہ اگر بہن بھائیوں سے رابطہ مشورہ کیا جائے تو وہ اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق مشورہ دیتے ہیں۔ اگر والدین سے پوچھا جائے وہ اپنی بہترین سوچ کے مطابق مشورہ دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مسائل کا آہستہ آہستہ کر کے حل نکلتا ہے۔ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مشاورت اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص مسئلہ ہو تو ہی مشاورت کی جاتی ہے۔ آپ چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی کسی سے مشورہ کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، تاکہ اور اپنے مسائل کو جو ہے وہ خود حل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو بتایا گیا، کہا گیا ہے مشار کہتے ہیں جو بندہ مشورہ لیتا ہے، اور مشیر کہتا ہے جو بندہ مشورہ لیتا ہے۔ یہاں پر آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو مشاورت ہے وہ ہمیشہ بہترین نہیں ہوتی۔ کئی بعض اوقات یہ بہت سے مسائل کا سبب بھی بن جاتی ہے کہ اس سے بندے کے اندر فیصلے سازی کی قوت جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی، اور وہ جو ہے وہ ہمیشہ دوسرے پہ منحصر کر رہتا ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مشاورتی کے سے نکات عمل ہے سے کہتے ہیں 3 کو، کہ مشاورت میں کم از کم 2 افراد یعنی ایک مشورہ لینے والا اور دوسرا مشیر یعنی مشورہ دینے والا شامل ہونا چاہیے، اور اس میں مشورہ دینے والا لازمی طور پہ تربیت یافتہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ اور افراد کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مسائل خود سے حل کر سکیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کارل راجر، جس کے مطابق یعنی یہ بندہ یہاں پہ مشاورت کی تعریف بتا رہا ہے کہ آپ مشاورت کی تعریف کس طریقے سے کر سکتی ہیں کہ جب 2 لوگوں کے درمیان براہ راست کوئی گفتگو ہوتی ہے اور کسی مقصد کو لے کر آتی ہے، اس میں کوئی طرز فکر یا شبہ ہوتا ہے، اس چیز کو کہتے ہیں مشاورت۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مشاورت دراصل 2 افراد کے درمیان تعلق ہے
ان میں سے ایک فرد مشاعر سمجھا جاتا ہے اور دوسرا فرد مشیر سمجھا جاتا ہے۔ اور جو مشیر ہوتا ہے وہ طبیعت و لحاظ کے لحاظ سے اس میں بہترین ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ سمجھیں گے یہاں تک مکمل ہو جاتا ہے آپ کی مشاورت کا مفہوم۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ مدرسے میں کس طریقے سے رہنمائی اور مشاورت دی جا سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تھا، اور وہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو وہ تعلیم لے کر آئے تھے۔ ان کے پاس بھی جو ہے وہ رہنمائی موجود تھی، اور مشاورت کے لیے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ موجود تھی۔ ہم جب بچپن میں ہم گھر پہ رہتے ہیں تو ہمارے جو والدین ہیں وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو ہم اپنے والدین یا بڑے بہن بھائیوں کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم اسکول جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنے دوسرے ساتھی طالب علموں اور اپنے استاد کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کر لیتے ہیں۔ اور لیکن یہاں پہ یہ بات چیز ہوتی ہے کہ جیسے جیسے بندہ بڑا ہوتا ہے اس کے مسائل بھی اسی نوعیت کے ہوتے جاتے ہیں۔ جب بچہ اسکول میں گھر سے اسکول میں جاتا ہے تو اس کو یہ فرق بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ وہ ضد کرتا ہے، روتا ہے، کیونکہ گھر میں اس کی تمام تر ضروریات بنا کہے یا ضد کے ساتھ پوری ہو رہی تھی، لیکن اسکول میں آ کر اس کو اس چیز کے لیے کافی مشکلات اٹھانا پڑتی ہیں، کیونکہ جو حالات ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ گھر کے ماحول سے بچہ بہت زیادہ مانوس ہوتا ہے، تو اس کے لیے اس لیے بھی مشکل ہوتی ہے کہ وہ جو نئے لوگوں میں ایڈجسٹ کر سکیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ معاشرے کا مشاورت کا ایک مقصد، رہنمائی کا ایک مقصد کہ افراد کو یا طالب علم کو معاشرے کا بہترین فرد بنانا ہے۔ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ پیچیدہ سائنسی دور میں میڈیا کی الگار و معلومات کی بھرمار نے ہم سب کے لیے اور خصوصاً بچوں کے لیے رہنمائی کی اہمیت اور ضرورت کو زیادہ بڑھا دیا۔ یعنی اگر آپ معاشرے کے کامیاب ترین افراد بننا چاہتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ اپنی زندگی پر اور اپنے فیصلوں پر خاص توجہ دینی ہے، اور کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ غلط نہیں کرنا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان میں قوت فیصلہ نہیں ہوتی، لیکن اور وہ بڑے فیصلے کر جاتا ہے، کسی غلط موضوع کا انتخاب کر لیتا ہے، کسی غلط پیشے کا انتخاب کر لیتا ہے۔ تو یہ بھی اس چیز کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس چیز سے بچا جائے اور صحیح مضمون کا جو ہے وہ انتخاب کیا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی ماہر سے کوئی مشاورت کی جائے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ تعلیم میں مشاورت و رہنمائی اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ بچوں کو میں جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو اجاگر کیا جا سکے۔ اگر بچہ کسی غیر نصابی سرگرمی میں بہترین ہے، اگر بچہ کسی نصابی سرگرمی میں بہترین ہے تو اس کی مدد کی جا سکے، اس کو آگے لایا جا سکے اور ملک و قوم کا نام روشن کیا جا سکے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے کچھ پہلو، بچوں کے ہم پہلو مکمل اور بھرپور نشوونما ہو سکے۔ اب آج کل کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ اس مشاورت کا اور ہر چیز کے ذمہ فون نے اٹھا لیا ہے، تو بچوں کی جو نشوونما ہوتی ہے وہ بہترین اس طریقے سے نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کے جو ہے وہ دوستانہ رویہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں طلبہ تعلیمی زندگی میں بہتر اور مناسب وقت پر موضوع اور منصوبے بندی اور تعلیمی چناؤ کر سکیں۔ یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ تعلیم مضامین کا انتخاب کرتے ہیں، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ مشاورت کر لیں، کیونکہ مشاورت سے انسان بہترین فیصلے کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ مشاورت اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ بندہ اپنے آپ اپنے ماحول اور اپنے گھر والوں کے درمیان مطابقت پیدا کر سکے۔ اس کے لیے جو ہے وہ رہنمائی زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جب بندہ پیشہ ورانہ زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے بھی مشاورت کر لے کہ آیا اس نے کام کس طریقے سے رکھنا ہے، اپنے افسران سے کس طریقے سے بات کرنی ہے، اپنے مسائل کو کس طریقے سے حل کرنا ہے۔ تو یہ چیز بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ طلبہ جو ہے وہ تعلیم کی طرف راغب ہو سکیں اور قیامت شہری کے کردار ادا کر سکیں۔ تو مشاورت کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ تعلیم کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بندہ جو ہے وہ تعلیم کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔
اس کے علاوہ جو ہے اس مشاورت سے مثبت طور پہ جو ہے وہ بہتری آتی ہے بندے کے رویے کے اندر، اس کے اخلاق کے اندر، اس کی اصلاح ہوتی ہے ہر لحاظ سے، خواہ وہ سیاسی ہو، سماجی ہو، تعلیمی ہو، یا گھس کوئی بھی میدان ہو، ہر میدان میں اگر بندہ مشاورت کے ساتھ کام کر لے تو اس کے اندر فیصلہ سازی کی قوت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ہر قوم میں ہر کام میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک آپ نے سمجھا مشاورت، یہاں تک آپ نے سمجھا رہنمائی اور مشاورت کی کیا ضرورت و اہمیت ہوتی ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ آپ کون سے طریقۂ کار اس میں اپنا سکتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ انفرادی مشاورت کیا ہوتی ہے اور گروہی مشاورت کیا ہوتی ہے۔ یہاں پہ دو طریقۂ کار بتائی گئی ہیں کہ جس میں سب سے پہلے آپ سمجھیں گے انفرادی مشاورت۔ انفرادی مشاورت یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بندے اگر کسی خاص طالب علم کو لے لیں یا کسی پیشہ ور بندے کو لے لیں تو اس کی جو ذہنی، جسمانی، سماجی، سیاسی الجھنیں ہوتی ہیں ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور بس طالب علم کے ساتھ یا اس بندے کے شخص کے ساتھ جو ہے وہ انفرادی طور پہ مشاورت کی جاتی ہے۔ اس سے جو ہے وہ بندے کو ہیلپ ملتی ہے کہ وہ اپنے ماحول سے مطابقت پیدا کر سکیں۔ ایک وقت میں صرف ایک ہی طالب علم سے مشاورت ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر بچے کی نوعیت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، تو مشاورت کے طریقہ اور انداز بھی جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے گروہی مشاورت۔ اس میں یہ ہوتا ہے جس طرح اوپر ایک فرد کی ذہنی، جسمانی، سیاسی، سماجی الجھنوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس میں جو سیاسی سماجی الجھنیں ہوتی ہیں بڑوں کی، اس کو جو ہے وہ ایک گروپ کی شکل میں، ایک گروہ کی شکل میں جو ہے وہ سمجھا جا سکے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے اسکول میں گروپس بنتے ہیں، اور اگر کسی ایک بندے کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے اور وہ اپنا مسئلہ گروپ میں بتاتا ہے تو جو گروپ ہے وہ اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہاں تک آپ نے سمجھ لیا مشاورت کے طریقۂ کار۔ اس کے دو طریقۂ کار ہیں، انفرادی مشاورت اور گروہی مشاورت۔ انفرادی مشاورت ہوتی ہے کسی بندے کی اکیلے میں ون آن ون مشاورت کرنا، اور گروہی مشاورت ہوتی ہے کہ اس میں پینل ہوتا ہے جو بندے کی مشاورت کرتا ہے۔